شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیئرنگ فار ہیپینس کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہماری پیغام اقبال سیریز کی پہلی قسط ہے۔ تو آج علامہ اقبال کی جس نظم کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ ہے ترانہ ملی۔ اس سلسلے میں پہلے ہم اس نظم کا تعارف کرائیں گے، اس کے بعد اشعار کی تشریح ہوگی اور پھر ہم اس نظم کو ترنم سے پڑھ کر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ علامہ اقبال کی یہ نظم، جسے ترانہ یا اقبال کا ترانہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مسلم قوم کی شناخت، خصوصیات اور عظمت رفتہ کی یاد دلانے والی یہ نظم بچوں کو ضرور یاد کرانی چاہیے۔ اس نظم میں خانہ کعبہ کی پاسبانی کا تذکرہ بھی ہے اور اندلس و بغداد میں مسلمانوں کی خلافت کی یاد بھی۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کی حیثیت بھی آشکار ہو جاتی ہے، جو مسلمانوں کے کارواں کے لیے بانگ درا کی مانند ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اشعار کی تشریح کی طرف۔ اس نظم کا پہلا شعر یہ ہے: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ سامعین محترم، اس شعر میں علامہ اقبال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کا وطن ہے اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں۔ اس کے علاوہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام مسلمان ایک قوم ہے۔ دوسرا شعر یوں ہے: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام و نشان مٹانا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں توحید کی امانت موجود ہے۔ یہاں توحید کی امانت سے اقبال کی مراد قرآن پاک ہے، یعنی اگر مسلمان قرآن پاک پر عمل پیرا ہوں تو وہ دنیاوی کوئی قوت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگلا شعر یوں ہے: دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا میں بت پرستی عام تھی، اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین پر اللہ کا پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ پھر دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ ہم اس خانہ کعبہ کے پاسباں ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ ہمارا پاسباں ہے، یعنی وہ ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگلا شعر: تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جہاد ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی پہچان رہا ہے اور ہمارے اسلاف کا شیوا رہا ہے۔ اسلاف کا جذبہ جہاد ہم میں بھی موجود ہے۔ دوسرے مصرعے میں وہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قومی نشان ہلال ہے، یعنی رات کا پہلا چاند، دراصل یہ خمدار خنجر جیسا ہے، یعنی مسلمانوں کے جذبہ جہاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے: مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اس شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے یورپ تک اسلام پہنچایا اور یورپ کے مختلف حصوں کو فتح کیا۔ مشرق میں مسلمان فوجوں نے اندلس اور مغربی اسپین کو فتح کیا، جبکہ مغرب کی طرف سے مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو بلغاریہ، یونان، بلغراد اور ہنگری تک مسلمانوں کے گھوڑے علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ کوئی بھی مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اس عظیم لشکر کو روک نہیں سکتا تھا۔ جو بھی لشکر اسلام کے مقابلے میں آتا وہ شکست کھا جاتا، چاہے وہ کنگ رچرڈ ہو یا کنگ ولیم، سب کو اسلامی لشکر کے ہاتھوں عبرتناک شکست اٹھانا پڑی۔ اگلا شعر ہے: باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس شعر میں شاعر مشرق علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ مسلم قوم کبھی بھی تیرو لشکر کے سامنے ڈرتی یا جھکتی نہیں ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی آزمائش یا کڑا وقت آتا ہے تو مسلمان اس میں سرخرو ہوتے ہیں، اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں۔ اگلا شعر یوں ہے: اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں اندلس میں موجودہ اسپین اور پرتگال کو فتح کیا تھا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ آج بھی اس کی یادیں قرطبہ مسجد اور سسیلیا مسجد کی صورت میں موجود ہیں۔
یاد ہے کہ یہ اندلس کی وہی کتبہ مسجد ہے جس میں علامہ اقبال نے 600 سال بعد اذان دی تھی۔ اگلا شعر یوں ہے: اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے بار بار آشنا ہوا اور وہ اسلامی تاریخ کے انتہائی اہم واقعات کا شاہد ہے۔ آج بھی دریائے دجلہ مسلمان کے ممالک یعنی عراق اور شام میں واقع ہے اور مسلمانوں کی عظمت کا گواہ ہے۔ اگلا شعر ہے: اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ اس شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ ارض پاک یعنی حجاز کی سرزمین جس میں مکہ اور مدینہ شامل ہیں، اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور ہمیشہ سے اپنے دل و جان کی حفاظت کی ہے اور اس دل و جان سے اس کی خدمت کی ہے۔ آگے اقبال فرما رہے ہیں کہ اب بھی وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہے اور آج بھی مسلمان اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اس شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے کارواں کا سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا معاشرتی ہو یا اخلاقی، دینی ہو یا مذہبی، مسلمان آپ کی سنت سے ہی رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ کے نام سے ہی ہماری روحوں کو سکون ملتا ہے اور ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے پوری امت مسلمہ میں۔ آخری شعر یوں ہے: اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا کلام بانگے درا ہے، یعنی اس گھنٹی کی مانند ہے جس سے قافلہ اٹھ کر پھر سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے، اور امت مسلمہ کے جسم میں، پی مردہ جسم میں علامہ اقبال کا کلام ایک نئی روح دیتا ہے۔ اب ہم ترنم کے ساتھ اس ترانے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا،
सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहाँ हमारा। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा हिंदुस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अगर आपको अल्लामा इकबाल का पैगाम पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लामा इकबाल का यह अजीम पैगाम पहुँचाया जा सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि अल्लामा इकबाल सीरीज़ की हर किस्त आपको बर वक्त मौसूल हो सके और अल्लामा इकबाल की रूह को सुकून पहुँच सके। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर अल्लामा इकबाल सीरीज़ की इंट्रोडक्शन वीडियो और रियलिटीज़ ऑफ लाइफ की वीडियोस नहीं देखी तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल विज़िट करके उन सब वीडियोस को देख लें, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। और स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।